سورہ نساء آیت نمبر 19۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 158۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی شاہ فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے جان کے یا مال کے زبردستی جبراً مالک بن جاؤ، ولا تعضلوہن، اور ان عورتوں کو اس غرض سے قید کر کے رکھو یا اس غرض سے ان کو نہ چھوڑو، لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، کہ جو کچھ تم لوگوں نے ان کو دیا ہے اس کا حصہ وصول کر لو، إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، مگر یہ کہ وہ عورتیں صریح کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور تم ان عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، تو اگر تم ان کو ناپسند ہوں، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ممکن ہے کہ تم ایک شے کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر بہت زیادہ بہتری رکھ دے، منفعت رکھ دے۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس سورت کی ابتدا سے ہی اللہ تبارک و تعالی نے یتیموں کے مال، یتیموں کے حقوق، اور پھر اس ضمن کے اندر خاص طور پر عورتوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوتا تھا زمانے جاہلیت کے اندر، اسلام نے اس پر نہ صرف یہ کہ پابندی لگائی بلکہ عورتوں کو ان کے حقوق ان کے دہلیز کے اوپر دی ہے۔ عورتوں کی اس طور پر آزادی کہ ان کے اوپر جبر کرنا، زبردستی نکاح کر لینا یا نکاح کرنے سے کہیں روک لینا، ان ساری چیزوں پر کیا کی گئی؟ تنبیہ کی گئی کہ ایسا تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ حضرات کے علم میں یہ بھی ہے کہ زمانے جاہلیت کے اندر عورتوں کو وراثت نہیں دی جاتی تھی، وہ سمجھتے تھے کہ وراثت کا حقدار وہی ہے، وراثت کا حقدار جو جوان مرد ہیں جو لڑائی کے اندر لڑ سکتے ہیں انہی کو وراثت کے اندر حصہ دیا جائے گا، وہی وراثت کے حقدار ہیں۔ عورتیں ہو گئیں
یا میت کی اگر نابالغ بچے اور جو اولاد تھی چھوٹی اولاد اس کو بھی وہ نہیں دیتے تھے، اس کو بھی نہیں، شریعت نے ہر ایک کا پھر حصہ مقرر کیا، عورتوں کے بھی حصے مقرر کیے اور بتا دیا کہ نہیں کہ عورتیں چاہے لڑ سکتی ہیں یا نہیں لڑ سکتی، وراثت کا تعلق اس لڑائی کے ساتھ نہیں ہے جی۔ بہرحال ان ساری چیزوں کو اسلام نے کیا کیا، ڈسکس کیا اور بتایا کہ ان کو ان کے سارے حقوق کیا ہے ادا کرنے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، اس کے بعد پھر عورتوں کی یا مردوں کی طرف سے اگر کوئی بے حیائی سرزد ہو جائے، کوئی فحاشی کا کام، زنا کا کام، برائی کا کام، اس کی سزا کو بھی بیان کیا گیا، لیکن وہ ابتدائی اسلام کے اندر تھا۔ بعد میں سورہ نور کی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ڈیٹیل کو کیا کیا ہے، بیان کیا ہے۔ اور آج پھر درمیان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کے اسباب کو، توبہ کی قبولیت کو، توبہ کی شرائط کو اور اس کے طریقہ کار کو بیان کیا کہ انسان سے گناہ سرزد ہو جائے تو ایسا نہیں ہے کہ معافی تلافی ہو نہیں سکتی، بلکہ اس معافی تلافی کا دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کر رکھا ہے اور فرمایا کہ وہ بڑا تواب ہے، بڑا رحیم ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ آج کی اس زیر 10 آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دوبارہ عورتوں کے ہی متعلق حقوق اور ان کو کیا کیا جا رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت کے اندر یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی عورت کا خامن فوت ہو جاتا تو فوت ہو جانے کے بعد اب جو اس کے ورثاء ہوتے وہ جبراً عورت کے جان کے بھی مال کے بھی وارث بن جایا کرتے تھے، جان کے بھی اور مال کے بھی۔ مال کے تو سمجھ میں آتی، جان کے کیسے ہوتے؟ مال کے ایسے ہوتے تھے کہ جو اس نے مال لیا ہے یا اس کو وراثت کے اندر ملا ہے یا اس کو اپنے والدین سے ملا ہے یا اس نے اپنی زندگی کے اندر کچھ کمایا یا اس کو کسی نے تحفہ، ہدیہ، تحائف کچھ بھی دیے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ اس پر قبضہ کر لیتے تھے۔ اور جان کے قبضہ اس طرح تھا کہ اس کو اگر عورت نے مال چھوڑا ہے، مالدار ہے، کافی اس کے پاس مال و دولت ہے، تو اب یا تو یہ ہوتا تھا کہ وہ خود اس سے نکاح کر لیتے تھے یا اس کو نکاح کرنے ہی نہیں دیا جاتا تھا، وہ گھر کے اندر سسکتی زندگی گزارتی تھی تو اس کو آگے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ یوں وہ عورت ان کے رحم و کرم پر ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اسلام نے اس کے اوپر کیا کیا، آواز اٹھائی اور بتایا کہ یہ تمہارے لیے اس طرح کرنا حلال ہی نہیں ہے، اس طرح کسی کے جان کے زبردستی مالک بن جانا یہ تمہارے لیے کیا ہے، درست نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے خاوند کا انتقال ہو گیا ہے، انتقال ہونے کے بعد اب میرا بچہ بھی ہے، بچے بھی ہیں ایک چھوٹے سے، اب یہ ہے کہ میرے ورثاء نے انہوں نے کیا کر لیا ہے، میرے مال کے اوپر بھی قبضہ کر لیا اور مجھے بھی اس بات کی اجازت نہیں دے رہے کہ میں کہیں دوسری جگہ کیا ہے نکاح کر لوں۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ وہ زبردستی میری جان پر بھی میرے مال کے اوپر بھی قابض ہو کر بیٹھ گئے ہیں، مجھے کہیں اپنی آزادی کے ساتھ کسی دوسری جگہ نکاح کرنے بھی نہیں دیا جا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ابھی فی الوقت جاؤ، تم انتظار کرو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر کوئی نہ کوئی کیا ہے حکم آ جائے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ورثاء کو بلا کر کہا کہ تم زبردستی اس کے جان اور مال کے مالک نہ بنو، تم جناب والا کیا ہے اس کو آزاد چھوڑو اور یہ اپنی جگہ کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے اپنے طور پر نکاح کرے، اس کا مال وغیرہ جو ہے وہ تم اس کو واپس کرو، باقی جو وہ وراثت کا شرعی قاعدہ قانون ہے اس کے مطابق کیا جو تقسیم ہوگی وہ ہوگی، لیکن زبردستی کسی جان کے مال کے تم مالک نہیں بن سکتے کہ تم اس پر کرو کہ بھئی تم نے یہاں نکاح کرنا یا نہیں کرنا یا تم نے زندگی ایسا نہیں۔
تو اس ضمن کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ تمہارے لیے حلال ہی نہیں ہے، تمہارے لیے حلال ہی نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کی کیا ہے جبراً تم ان کے مالک بن جاؤ اور تم ان کے وارث بن جاؤ۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے طریقہ کار تھوڑا سا چینج کیا، لا یحل لکم الفاظ لے کر آئے کہ تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے اس طرح کرنا، یہ حلال ہی نہیں ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ مثال کے طور پر حدیث مبارکہ میں آتا ہے لا یحل لامرئ، کہ کسی آدمی کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ دوسرے آدمی کا مال بغیر اس کی خوش دلی کے استعمال کرے، بغیر اس کی خوش دلی کے کیا کرے، اس کو استعمال کرے، کھائے، یہ آدمی کے لیے کیا ہے، حلال نہیں ہے۔ جس طریقے سے ایک تھوڑا سا مال کسی آدمی کی خوش دلی اور طیب خاطر کے علاوہ جائز نہیں ہے، مال نہیں، تو تم اس کے جان کے کیسے مالک بن سکتے ہو کہ جان کے تم اس کے فیصلے کرو، اس کی زندگی کے فیصلے تم کرو، یہ تمہارے لیے کیا ہے، حلال ہی نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اور بھی بہت سارے مسائل کو کیا کیا ہے، ڈسکس کیا ہے۔ آج کے دن کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کل ما بقیہ اس کے متعلق ذکر کیا جائے گا کہ ولا تعضلون، کیسے تم نے روکنا ہے اور وہ کیسے روکتے تھے، اور تمہیں عورتوں کے ساتھ کیا سلوک اختیار کرنا چاہیے، کس طریقے سے، یہ سارا اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ عزیز کل اس کے متعلق ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔